بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عشق و محبت کی داستانوں سے سیرت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ کوئی سی چیز جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتی ہو ان کے ہاتھ لگ جاتی تو اسے جان سے عزیز تر رکھتے۔ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے چند واقعات پیش خدمت ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ قابس بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ ایک مرتبہ قابس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کے پاس آئے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں دروازے سے داخل ہوتے دیکھا تو فوراً پلنگ سے اٹھ کھڑے ہوئے، انہیں خوش آمدید کہا، ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور مرغاب نامی جگیر انہیں عطا کر دی، صرف اسی لیے کہ وہ صورتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں، جنہیں آپ نے مکہ مکرمہ میں تعینات فرمایا تھا۔ ان کے سر کے اگلے بال بہت لمبے تھے، ایک گچھا سا بنائے رکھتے تھے۔ اگر بیٹھے ہوئے بالوں کو نیچے چھوڑ دیتے تو بال زمین کو چھونے لگتے۔ ان سے کہا کہ آپ ان بالوں کو کٹوا کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا میں نے کٹواتا اس لیے نہیں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگ چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس متاع عظیم کو قبر میں ساتھ لے جاؤں۔ شاعر اللہ کا ادب و احترام ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ تو فقہ کا مسئلہ ہوا، لیکن عاشقانہ سرمستی اس بارے میں فقہی پابندیوں سے بھی 2 قدم آگے نکل جاتی ہے۔ ایک تیر انداز تھے، ان کے پاس ایک کمان پہنچی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ میں لیا تھا۔ اب وہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا میں نے کبھی اسے بے وضو ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت جسامہ بن مساحق رضی اللہ عنہ کو ہرقل بادشاہ روم کے پاس ایلچی بنا کر بھیجا۔ وہ ہرقل کے دربار میں پہنچے تو ان کے اکرام کے لیے ہرقل نے انہیں سونے کی ایک کرسی پر بٹھایا۔ حضرت جسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شروع میں ہی بے خیالی کے عالم میں اس کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن جب احساس ہوا کہ یہ سونے کی کرسی ہے تو اس سے فوراً اتر کر کھڑا ہو گیا۔ ہرقل نے میرے اس عمل پر ہنس کر پوچھا کہ ہم نے تو اس کرسی کے ذریعے تمہارا اکرام کیا تھا، تم اتر کیوں گئے؟ میں نے جواب میں کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیسی سونے کی چیز پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو صحابہ جیسا ادب، صحابہ جیسی محبت، صحابہ جیسی فرما برداری، تابع داری، جان ساری ہمیں بھی نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔